تو جب ایک ماں اپنے بچے کو بتاتی ہے کہ وی ور اے چوزن نیشن، جب ایک ماں اپنے بچے کو بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، ہمیں اپنے ملکوں سے نکالا گیا، بالآخر بڑی محنت کر کے ایک چھوٹا سا ملک ہم نے اپنا حاصل کیا ہے اور ہم صرف اپنی زمین لینا چاہ رہے ہیں جو تاریخ کے تناظر میں ہماری تھی، تو وہ بچہ کبھی فلسطینی معاملہ سمجھ نہیں سکتا۔ رنج کا پہلو کہ ہماری زمین لے لی گئی، کمزوری کی نفسیات کہ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے، مذہبی فکر کا شاخسانہ کہ ہم تو دنیا میں رول کرنے کے لیے آئے تھے اور اب ہم پہ کجا یہودی رول کر رہے ہیں، کہ اب ہم سب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اسرائیل کب ایران پر حملہ کرے گا، کس صورت کا حملہ کرے گا، اس سے کتنی کیجویلٹیز ہوں گی، اور حزب اللہ کے ہیڈ کی طرح، ان کے نیٹ ورک کی طرح، حماس کے نیٹ ورک کی طرح اور کیا کیا ہے جو ہم کھوئیں گے۔ 7 اکتوبر 2024 کو یعنی 5 روز پہلے ایک سال مکمل ہوا کہ جب حماس نے اسرائیل پر ایک پارٹی کے دوران، ایک ڈانس پارٹی کے دوران، ایک جشن کے دوران حملہ کیا، کافی سویلینز کو بندی بنا لیا، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہے ایک جنگ کا کہ جو ایسکیلیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ جب بھی چیزوں کو وقت گزرتا ہے یا واقعات کو وقت گزرتا ہے تو زندہ لوگ کیا کرتے ہیں، زندہ قومیں کیا کرتی ہیں کہ انہیں اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پایا، کیا کھویا، کہاں غلطی ہو گئی۔ تو آج کوشش کرتے ہیں کہ اس پوری سچویشن کو اینالائز کریں اور دیکھیں کہ وارفیئر کے لحاظ سے، سیاسی نتیجے کے لحاظ سے کتنا بہتر عمل تھا یہ، اس میں ہم نے جینوئنلی کیا کھویا، کیا پایا۔ اگر ہم شروع کریں سب سے پہلے اس واقعے سے 7 اکتوبر کے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میری نظر میں، میری رائے میں، کہ وہ واقعہ دہشت گردی تھا۔ حماس کو ہم سپورٹ کریں یا نہیں وہ آگے چل کے بات کریں گے، لیکن جو واقعہ 7 اکتوبر کو پیش آیا کہ جس میں اسرائیلی معصوم سویلینز کو پکڑا گیا، چند کی جانیں بھی گئیں اور اب بھی کافی سارے ہوسٹیجز ہیں، اس کو آپ صرف دہشت گردی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو صرف زیادتی کہہ سکتے ہیں، آپ صرف اسے انسانی جان کی قدر نہ کرتے ہوئے ایک عمل کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے، یا اس کو اگر اس زاویہ نظر سے دیکھیے، کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے 2 زاویے ہوتے ہیں نا، ایک سیدھا سیدھا کہ بھئی یہ ہوا اب حکم لگاتے چلے جاؤ، کہ کیونکہ تم نے یہ برا کیا تو تم بہت خراب آدمی ہو، تم نے یہ اچھا کیا تو تم بہت اچھے آدمی ہو۔ لیکن تاریخ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور میں بار بار یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ کوئی ایک دم نہیں ہوتا۔ حماس یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی تنظیم ایک ایسا عمل ایک دن میں نہیں کرتی، بے وجہ نہیں کرتی، اس کے پیچھے بے تحاشا رسوائیاں ہوتی ہیں، بے تحاشا محرومیاں ہوتی ہیں، بے تحاشا غصہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اسپیڈ کو اسپیڈ کہتے ہوئے اس عمل کو دہشت گردی کہتے ہیں، اس عمل کو ناجائز کہتے ہیں، اس عمل کو زیادتی کہتے ہیں، اس عمل کو اسلام کے جنگی قوانین کے خلاف کہتے ہیں، کہ جس اسلام کو حماس مانتی ہے یا جس مذہب کے نام پہ خطے کو لینے کے لیے وہ جنگ کرتی ہے۔ اب ذرا حماس کے یا اسرائیل کے پیرائے سے چیزوں کو دیکھیے، یہ بہت obvious سی بات ہے کہ اگر مجھے دیوار سے لگایا جائے تو 1 دن 2 دن تیسرے دن تو میں ریئیکٹ کروں گا۔ تبھی کہتے ہیں نا کہ شریف آدمی کے غصے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب شریف آدمی اپنی شرافت چھوڑتا ہے، یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ گو کہ حماس کی یہ سچویشن نہیں ہے، لیکن ایک ایگزامپل کے لیے اگر ہم اسرائیل کی جانب سے چیزوں کو دیکھیں تو ورلڈ وارز کے بعد جب اسرائیل کو فلسطین کی جگہ پر بنایا گیا اور یکے بعد دیگرے آہستہ آہستہ کر کے کچھ زمین فلسطین کی یہودی لیتے رہے، اسرائیل لیتا رہا، اور آج یہ سچویشن ہے کہ اس خطے پر آلموسٹ 70-80% اسرائیل ہے اور 20-25% غزہ ہے یا فلسطین ہے۔ تو جب آپ ایک قوم کو، ایک خطے میں رہنے والے لوگوں کو سائٹ پہ لگاتے ہیں، ان کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے صرف زمین نہیں ہوتی، آپ نے اس طرح ان کی طاقت کو چیلنج کیا، آپ ان کے سیاسی نظام کو چیلنج کرتے ہیں، آپ ان کے معاشی نظام کو چیلنج کرتے ہیں، آپ ان کے کلچر کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور طرفہ تماشا یہ کہ جب مسلمانوں کی سچویشن آتی ہے تو ہمیں اچھا لگے یا برا، لیکن مسلمان اس نفسیات میں رہتے ہیں، اس میں مذہبی فکر کا بھی بڑا مسئلہ ہے اور سیاست کا بھی، کہ مسلمان تو بنے ہی رول کرنے کے لیے ہیں، ہم نے دنیا پر کافی حصہ رول بھی کیا، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اب اچانک کوئی اور آ کے ہم پہ رول کر لے، کجا کے ایک غیر مسلم، کجا کے ایک یہودی۔ تو جب یہ بہت سارے عوامل مل جاتے ہیں، اس میں رنج کا پہلو کہ ہماری زمین لے لی گئی، کمزوری کی نفسیات کہ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے، مذہبی فکر کا شاخسانہ کہ ہم تو دنیا میں رول کرنے کے لیے آئے تھے اور اب ہم پہ کجا یہودی رول کر رہے ہیں، اور یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک روز انچ بہ انچ ہماری زمین چلے جانا، اور دنیا کے جو قوانین پر ناز کر دی ہے،
ویسٹ کے جو فیئرنیس پہ بظاہر یقین رکھتا ہے وہ آپ کے لیے ایک بھی آواز نہ اٹھائے، اور آپ پر بم بھی گرائے جائیں، آپ کے بچوں کو مارا بھی جائے، آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کہیں کہیں عصمت دری بھی کی جائے، آپ کے پاس کوئی اپارچونیٹی نہ ہو، اگر یہ تمام چیزیں ہو بھی تو آپ کے پاس آزادی نہ ہو، تو آپ الٹیمیٹلی ریئیکٹ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ تو جب ایک کمزور کو آپ مارتے ہیں تو بالآخر وہ الٹے سیدھے مکے چلاتا ہے اگر اس کے پاس کچھ اور چارہ نہیں رہتا۔ تو جب آپ ایک قوم کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو وہ قوم ریئیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ بہت ممکن ہے کہ حماس کو دنیا کی دوسری فورسز فنڈ کر رہی ہوں اس خطے میں امن و امان کی خراب صورتحال پیدا کرنے کے لیے، اسرائیل کے ساتھ پراکسی وار کرنے کے لیے، یہ بہت ممکن ہے، اس پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جو ہیڈز ہوتے ہیں نا، آپ انہیں خرید سکتے ہیں، گو کہ یہ سچویشن نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ حماس کے ہیڈ کو خرید سکتے ہیں، آپ حزب اللہ کے ہیڈ کو خرید سکتے ہیں، آپ چھوٹی موٹی تنظیم کے ہیڈ کو، ان کے ڈھانچے کو خرید سکتے ہیں، لیکن جو شخص بالآخر جا کے پھٹ جاتا ہے نا، جو شخص بالآخر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے بندوق اٹھانی ہے اور آپ کے سر پر تاننی ہے، جو شخص یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں آپ کو مار کے مروں گا، اس کو آپ خرید نہیں سکتے، اس کو آپ بھٹکا نہیں سکتے، اس کے جینوئن کنسرنز ہوتے ہیں، اس کی جینوئن پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کے جینوئن دکھ ہوتے ہیں۔ وہ دکھ یہ کہ اس کی زمین لے لی گئی، وہ دکھ یہ کہ اس کی شناخت لے لی گئی، وہ دکھ یہ کہ اس کی آزادی لے لی گئی، وہ دکھ یہ کہ اس کی معیشت، معاشرت، آئیڈینٹی، تمام ہی چیزیں، مذہبی فکر آپ نے تمام لے لیا دنیا کی طاقتوں نے طاقت سے، تو وہ حملے نہ کرے تو اور کیا کرے؟ حماس کے حملے کو جسٹیفائی کرنا بالکل قطعی مقصد نہیں ہے، وہ میں نے شروع میں کہا کہ وہ دہشت گردی ہے، لیکن آگے اسی طرح بڑھا جاتا ہے کہ جو چیز ہوئی ذرا پیچھے جھانک کر دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا بنی، کیونکہ حکم لگانا تو آسان ہے نا، وہ آپ بھی لگا سکتے ہیں، میں بھی، لیکن اگر ہم اپنا وقت دے رہے ہیں، ہم کنسرنڈ ہیں، ہم دنیا کے حالات کو لے کے، انسانوں کی جان کو لے کے کنسرنڈ ہیں، تو دقت نظر سے چیزوں کو تو دیکھنا پڑے گا۔ یہیں پہ جہاں ہم نے جذبات کی بات کی، وہاں آپ ایک اسرائیلی کے جذبات کو دیکھیے، آپ ایک یہودی کے جذبات کو دیکھیے، اور یہ طرفہ تماشا ہے کہ جذبات کس طرح کام کرتے ہیں، کہ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، بچوں کو ان کی تاریخ بتائی جاتی ہے، کس طرح یہودیوں کے ساتھ ظلم ہوا، کس طرح انہیں اپنے ملکوں سے نکالا گیا، کس طرح ہٹلر نے ان کے ساتھ ظلم کیا، کس طرح پوری دنیا نے ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی، کس طرح انہیں ان کی تاریخی روایت سے ہٹا کر ان کی مسجدوں کو توڑا گیا، ان کے ہیکل سلیمانی کو توڑا گیا، وہ باتیں اور مذہبی فکر مسلمانوں کی طرح جو ان کی اپنی مذہبی کتاب میں ہے کہ دے آر اے چوزن نیشن، دنیا نے کس طرح انہیں غلط ثابت کیا۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے کو بتاتی ہے کہ وی ور اے چوزن نیشن، جب ایک ماں اپنے بچے کو بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، ہمیں اپنے ملکوں سے نکالا گیا، بالآخر بڑی محنت کر کے ایک چھوٹا سا ملک ہم نے اپنا حاصل کیا ہے اور ہم صرف اپنی زمین لینا چاہ رہے ہیں جو تاریخ کے تناظر میں ہماری تھی، تو وہ بچہ کبھی فلسطینی معاملہ سمجھ نہیں سکتا، وہ بچہ کبھی آپ کی اور میری پریشانی سمجھ نہیں سکتا، وہ لقمہ اجل بن جانے والوں کی جان کی اہمیت نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اسے یہ بتایا گیا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ آپ اسے نہیں ماریں گے تو دوسری جانب سے لوگ تمہیں مار دیں گے۔ تو یہ جو جذباتیت کا کھیل ہے نا، یہ جو تاریخی پس منظر میں خود کو رکھ کے مذہبی فکر اور انسانی فکر اور ملکی فکر کو دیکھنا ہے، یہ دونوں جانب سے ہوتا ہے، ہر جانب سے ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ پرابلمز کریٹ کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، خاص طور پہ اسرائیل کے معاملے میں بھی، گو کہ یہ پاپولر اوپینین نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیشہ ٹیبل پر حل ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو وارفیئر کے لحاظ سے بھی دیکھیے تو دیکھیے نا، 7 اکتوبر کرنے کے بعد ہم نے کیا حاصل کیا، ہم سے مراد مسلمانوں نے یا حماس نے؟ آپ دنیا کو یہ باور کرانے کے قریب آ گئے اور بالکل حقیقتاً آ گئے کہ دیکھیے ہم ہیں، ہمارا مسئلہ ابھی حل نہ ہوا، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مڈل ایسٹ کے تمام ہی ممالک اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رہے تھے، حتیٰ کہ انہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے، حتیٰ کہ سعودی عرب میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، پاکستان میں بھی اس کے اشارے ملے، جیروسلم سٹی کو اسرائیل کا کیپٹل بنا کے یو ایس نے وہاں ایمبیسی بھی کھول دی۔ تو اس حملے کے بعد یہ تو ہوا، ہم دنیا کو اور مڈل ایسٹ کو یہ بتانے میں کامیاب ہوئے کہ ہمیں بھولو نہیں، ہم فلسطینیوں کے کاز کو مت بھولو، اپنے سیاسی ایڈوانٹیجز کے لیے، اپنی معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے۔ صرف ایک پازیٹیو ہوا، اس کے بعد آپ دیکھیے کتنے بچے مارے گئے، اس کے بعد آپ دیکھیے آپ نے اسرائیل کو لائسنس ٹو کل دیا اس نام پر کہ بھائی ہم پر اٹیک کیا گیا ہے اور ہم خود کو بچائیں گے، اور اسرائیل کی اور طاقتوروں کی یہ پالیسی ہے کہ آپ ہمیں ختم کریں گے تو ہم آپ کو ختم کریں گے اور بدرجہ اتم کریں گے۔ تو کتنے لوگ مارے گئے؟
کتنی ناانصافیاں ہوئیں، کھانا روکا گیا، پانی روکا گیا، آلموسٹ ہوا روک لی گئی اگر آپ کہنا چاہیں تو۔ اس کے بعد جو لوگ اسرائیل کے حق میں لڑ رہے تھے حماس کے ساتھ، ان کے پورے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا گیا، ان کے ٹنلز کو تباہ کر دیا گیا۔ آپ حزب اللہ کی جانب جائیے تو ان کے ہیڈ کو مار دیا گیا، ان کے پورے ملٹری سسٹم کو اڑا دیا گیا، ان کے جو مجاہدین تھے کہنے کو پیجر سسٹم کے ذریعے ان کو بھی اڑا دیا گیا۔ تو ہم نے دنیا کو یہ تو باور کرایا کہ ہم موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی پورا سپورٹ اسٹرکچر حماس نے اور حزب اللہ نے کھو دیا۔ ہم نے اپنے لوگ مروائے، ہم نے ایک قہر کو اپنے اوپر دوبارہ دعوت دی، اور اسرائیل کو یہ بہانہ فراہم کیا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے یہ تمام چیزیں کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل یہ کر نہیں رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل پہلے ظلم نہیں کر رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل اور انیکس نہیں کر رہا تھا اور چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، حماس نے یہ سب کیا تو اسرائیل اس کے جواب میں یہ سب کر رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے، اس کے قوانین کی ناک کو مروڑنے کے لیے ہم نے ایک موقع فراہم کیا، ہم نے ایک ایکسکیوز فراہم کیا جسے اپنا کر اسرائیل وہی چیز ٹین فولڈ کر رہا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو وارفیئر کے نتیجے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا حاصل کیا۔ میرے نزدیک ہم نے کچھ نہیں حاصل کیا، ہم نے کھویا زیادہ اور حاصل کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایران نے اپنے مسل فلیکس کیے، اس میں گلوبل پالیٹکس کا بھی کچھ حصہ ہے، پراکسی وارز کا بھی کچھ حصہ ہے، لیکن کم از کم ایران نے یہ منوایا کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ بات اپنی جگہ سیاست کی کہ یو ایس الیکشنز ہونے والے ہیں، اسرائیل جانتا ہے، یا معاف کیجیے گا ایران جانتا ہے کہ اسرائیل کتنا ریٹیلیٹ کرے گا کتنا نہیں کرے گا۔ یہ سیاست کے معاملات اپنی جگہ بھی 7 اکتوبر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک پازیٹیو چیز اگر آپ اسے پازیٹیو لینا چاہیں یا نیگیٹو، دنیا کے سامنے آئی کہ وہ اس طرح اٹیک کر سکتا ہے، لیکن کھویا کیا کہ اب ہم سب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اسرائیل کب ایران پر حملہ کرے گا، کس صورت کا حملہ کرے گا، اس سے کتنی کیجویلٹیز ہوں گی، اور حزب اللہ کے ہیڈ کی طرح، ان کے نیٹ ورک کی طرح، حماس کے نیٹ ورک کی طرح اور کیا کیا ہے جو ہم کھوئیں گے۔ اور ہم سے مراد یہاں مسلمانوں کی امت یا مسلمانوں کی جمعیت، کیونکہ ہم اسی لینس سے عموماً بات کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو پھر بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے، اور کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ عباس میاں یہ تقریر کے بعد یہ تو بتاؤ کہ کرنا کیا چاہیے تھا۔ دیکھیے، انسان بہت کمپلیکس ہے، انسانی معاملات بہت کمپلیکس ہیں، سیاست بہت کمپلیکس ہے، مڈل ایسٹ تو بدرجہ اتم کمپلیکس ہے، دنیا اس سے زیادہ۔ لیکن جتنی بھی کمپلیکس ہے اسے سمجھا جا سکتا ہے اس سچویشن میں کہ یہ دنیا ہے کیا۔ یہ دنیا طاقتوروں کے بنائے ہوئے نظام پہ چلتی ہے۔ طاقتور کون؟ کہ جو ورلڈ وار 2 جیتے تھے۔ اس سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی چند روز پہلے عرض کیا تھا لیکن مختصراً، کہ دنیا کیا ہوتی تھی کہ میں بادشاہ ہوں، میں نے آپ کے ملک پر حملہ کر دیا، اور اگر میں جیت گیا تو وہ ملک میرا ہو گیا۔ کل کسی اور بادشاہ نے مجھ پر حملہ کر دیا، وہ میری آرمی کو ہرانے میں کامیاب ہوا تو یہ ملک اب اس کا ہو گیا، اور جو جہاں جیتا ہے اس کا مذہب مانا جائے گا، اس کا کلچر مانا جائے گا، اس کی تمام روایات مانی جائیں گی، جو وہاں رہ رہے ہیں وہ محکوم بن کر رہیں گے۔ بادشاہ اچھا ہوا تو کچھ حقوق دے دے گا، ورنہ کوئی قانونی قدغن نہیں تھی اس پہ دینے کے لیے۔ دنیا کا شعور اس طرف آیا میگنا کارٹا سے لے کر تمام ہی معاہدات، کہ نہیں یار ایسا ہونا نہیں چاہیے، آپ کسی کا ملک اور آزادی اس طرح سلب نہیں کر سکتے، اور دنیا کے اجتماعی شعور نے یہ فیصلہ کیا کہ نیشن اسٹیٹس ہونی چاہیے، اور اب جو جہاں پر رہتا ہے وہ ڈیموکریسی کی بنیاد پر ایک نیم خود مختاری کی حیثیت سے اپنے ملک کو چلا لے، لیکن ورلڈ وار 2 جو جیتے تھے وہ دنیا کو چلائیں گے۔ اس لیے آپ انہی 5 ممالک کو کہ جو جیتے تھے UN میں ویٹو پاور رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے دنیا میں بڑے لیول پر، نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا، اور اگر چاہتے ہیں تو قانون کی ناک کو مروڑتے ہوئے UN سے پاس کرا کر عراق میں بھی حملہ کرتے ہیں، افغانستان میں بھی حملہ کرتے ہیں، گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اچھا لگے یا برا، اس تمام مسئلے کا حل ٹیبل پر ہے۔ ہمیں اچھا لگے یا برا، ہمارا دل کٹے، ہم اپنی ایگو کو ایک سائڈ پہ کریں، ہمارے جو مذہبی روایات ہیں ہم ان سے دور ہٹیں، ہمارا جو شخصی عزت ہے ہم اس کو شاید تار تار محسوس کریں، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد ہم نے صرف کھویا ہے، پایا کچھ نہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، یہ مانتے ہوئے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ UK نے اس وقت کے بین الاقوامی قوانین کے تحت زیادتی کی تھی جب اس نے اسرائیل کو وہ خطہ دیا کہ جو فلسطین کا تھا۔ لیکن پھر طاقت کا نظام وہی کہ جن کی بنائی ہوئی دنیا ہے وہ جب چاہتے ہیں ان قوانین کو توڑ لیتے ہیں۔ آپ کے اور میرے پاس اگر طاقت ہوتی، اور جب طاقت تھی تو ہم بھی یہی کرتے تھے، تو طاقت کسی اصول پر نہیں چلتی، طاقت مفاد پر چلتی ہے، طاقت کسی مذہبی بیانیے پر نہیں چلتی، طاقت کسی گیون مومنٹ پہ اس پر چلتی ہے کہ بھائی اس وقت میرا اور تمہارا کیا فائدہ ہے، اور جب میرا اور تمہارا فائدہ اس سے الگ چیز میں ہوگا تو ہم وہ بھی کر لیں گے
قوانین کی ناک مروڑتے ہوئے۔ طاقت نے ہمیشہ دنیا میں یہی کیا، اسرائیل کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ تو ہمیں اچھا لگے یا برا، اس دنیا کو، اسرائیل کو ایک حقیقت کی حیثیت سے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، مڈل ایسٹ کا خطہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور جب تک تمام ہی دنیا کہ جو اسرائیل کو دبے لفظوں میں یا UN سے واک آؤٹ کر کے برا بھلا سمجھتی بھی ہے، ان پر تنقید کرتی بھی ہے، جب تک ان پہ سیاسی پریشر نہیں ڈالے گی، آپ اسرائیل کو جو انہوں نے ایکسٹرا اینیکس کر لیا ہے UN کے چارٹر کے خلاف، آپ انہیں پیچھے جانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ وہ زیادہ اینیکس کر رہا ہے۔ ہم جتنی دیر کریں گے اتنی کم زمین فلسطینیوں کے حصے میں آئے گی۔ ہم جتنی دیر کریں گے اس معاملے کو ٹیبل پر حل کرنے کے لیے، اتنے زیادہ فلسطینی بچے، بوڑھے، مائیں، مرد مارے جائیں گے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اچھا لگے یا برا، بادلے ناخواستہ ہمیں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور کوشش کرنی پڑے گی ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے کہ 1948 کی ریزولوشنز یا اس کے بعد کوئی بھی ایک ریزولوشن جس سے ہم اپنا ڈیٹم بنا لیں، اسرائیل کو وہاں تک محدود کریں۔ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم کیوں کریں، ہم کیوں ایکسیپٹ کریں، کیا ہم غلام ہیں، کیا ہم بکے ہوئے ہیں، کیا ہماری مینٹیلٹی جس طرح ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں کہ طاغوت کے سامنے سجدہ کرنے والی ہے؟ تو جس طاغوت لفظ کو آپ نے قرآن سے نکالا ہے، ذرا اس میں تمام غزوات کا احوال دیکھیے۔ خدا نے تب تک لڑنے کا حکم نہیں دیا کہ جب تک ایک سائزیبل تعداد موجود نہیں تھی۔ خدا نے یا رسول خدا نے تب تک لڑنے کا اقدام نہیں اٹھایا کہ جب تک آپ نے اپنے لوگوں کو لقمہ اجل بنانے کے سوا جیتنے کی کوئی گنجائش تھی۔ ورنہ تو آپ جتنے لوگ لیتے جائیں گے وہ سب لقمہ اجل بنتے جائیں گے، تلواروں کے نیچے آئیں گے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا اور آپ کے کوس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس وقت بھی تمام چیز گنوانے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوا اور آپ کے کوس کو کیا فائدہ ہوا؟ اور اس کے علاوہ اگر ہم سیاسی اور تاریخی بات کریں تو یہ بھی بتائیے کہ ہمیں کتنا پیچھے جانا ہے۔ کیا ہمیں اسرائیل کے بننے سے پہلے تک جانا ہے کہ جب نیشن اسٹیٹس بن چکی تھی اور ہم بولیں کہ ہاں بھائی یہی بارڈرز ہیں؟ تو نیشن اسٹیٹ جن طاقتوروں نے بنائی تھی وہ چاہیں تو اس سے پہلے بھی قوانین کو امپلیمنٹ کروا کر آپ کو وہاں تک لے کے جا سکتے ہیں۔ تو سیاسی معاملات میں پریگمیٹک ہونا پڑتا ہے، پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے، اپنے نقصان کو جانتے ہوئے جو بچ رہا ہوتا ہے اسے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہی ہم اگر 1948 میں کر لیتے تو جو مڈل ایسٹ میں آگ لگی ہوئی ہے ہم اسے لگنے سے شاید بچا سکتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل بیہیو کرتا، لیکن ہم کم از کم ایک معاہدے کا پابند کر کے اسے ایک جگہ پر روک سکتے تھے۔ آج وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، ہم بھی مار کھا رہے ہیں، اور کہیں رکنے کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں اچھا لگے یا برا، بس اس کو ختم کرتے ہوئے ہم نے اس پورے ایک سال میں صرف کھویا ہے، پایا کچھ نہیں۔ اور اگر آج بھی جو کھو دیا ہے اسے یا جو کھو رہے ہیں اسے روکنے کی کوئی سبیل پیدا کرنی ہے تو ہمیں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ہمیں اسرائیل کو ایک سیاسی حقیقت سمجھ کر اسے ایکسیپٹ کر کر اس کے ساتھ سیاسی ڈپلومیٹک معاملہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی ہم اپنی کچھ حصے کی زمین واپس لے سکتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم اسے کچھ قوانین کا پابند کر سکتے ہیں، اسی کے بعد ہی ہم مڈل ایسٹ میں شاید کچھ بہتری کر سکتے ہیں۔ ورنہ لقمہ اجل روز میرے لوگ بن رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین کی جانب سے ہوں یا اسرائیل کی جانب سے، کیونکہ انسانی جان تو میری جان ہے نا، انسانی جان کا ضیاع تو میری جان کا ضیاع ہے، انسانی لہو بہنا تو میرا لہو بہنا ہے، انسانی کرب تو میرا کرب ہے۔ ایک ماں کا یہ ڈر کہ آج میرے گھر پہ راکٹ گر سکتا ہے اور میرا گھر تباہ ہو سکتا ہے، میرا چھوٹا بچہ مر سکتا ہے، تو یہ میرا اور میری ماں کا کرب ہے نا۔ یہ دکھ کہ میرا باپ ایک راکٹ حملے میں مارا گیا، یتیمی تو میری یتیمی ہے نا۔ آج ان تمام مسائل کی وجہ سے مجھے کھانا نہیں ملا، تو جو بھوکا پیٹ غزہ میں ایک رہنے والے شخص کا ہے تو وہ بھوکا پیٹ تو میرا ہے نا۔ جب تک ہم سیاست کو مذہبی لینس سے دیکھیں گے، جب تک ہم سیاست کو آئیڈیالوجیکل لینس سے دیکھیں گے، جب تک ہم بین الاقوامی معاملات کو جذبات سے دیکھیں گے، ہم جذباتیت کی حیثیت سے تو شاید پیپرز کا منہ بھر سکیں، ہم انسانی جان کے ضیاع کو نہیں روک سکتے، ہم دنیا کو بہتر کرنے کی جد و جہد میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اسے آپ کو اور مجھے سوچ سمجھ کر بہتر طریقے سے ہی سمجھنا پڑے گا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز بنائی کیوں جاتی ہیں۔ آخری بات کہ بھائی نہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اسرائیل کو، نہ میں نے، تو کیوں ہی اس پہ بات کی جائے، جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جمہوریتوں میں جب آپ اور میں کسی بات پر متفق ہو سکتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو سمجھا کر الٹیمیٹلی پالیسی میکرز کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں اب ہم متفق ہیں، یا اگر پالیسی میکرز کی جانب سے ایک انیشیٹو آئے تو ہم اسے قبول کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح منظم طریقے سے ہم طاقت میں اپنا حصہ لے کر، انسانی حقوق کا حصہ لے کر، عقل و منطق کا حصہ لے کر دنیا میں کوئی مثبت تبدیلی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اچھا لگے یا برا
ہم ایلون مسک کے ساتھ مارس نہیں جا سکتے. آپ نے بھی اسی دنیا میں رہنا ہے, میں نے بھی اسی دنیا میں رہنا ہے, آپ کی اور میرے بچوں نے اسی دنیا میں سانس لینی ہے, اور بالآخر ہماری قبر اسی دنیا میں بننی ہے. تو یہ وقت ہے کہ اس خطے کو, اس فکر کو اس طرح بچا لیا جائے کہ ہم زندگی میں تو امن نہیں دیکھ سکے, کم از کم ہماری قبریں جب موجود ہوں تو وہ امن دیکھیں اور ان کے اوپر کوئی میزائل نہ آ گرے. ہو سکے تو سوچیے گا.